السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وٹامن ڈی کے بارے میں کہ وٹامن ڈی کیا ہے، یہ ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ غذائیت کے اعتبار سے یہ کن کن غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستوں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری زندگی میں وٹامن اے کی طرح نہایت اہم رول ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری باڈی گروتھ کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے وٹامن ڈی کو بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی نشو و نما میں وٹامن اے جتنا اہم رول ادا کرتا ہے، وٹامن ڈی بھی اتنا ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ ہمارے دانتوں کو سٹرونگ بنانے کے ساتھ ساتھ چمکیلا بنانے میں وٹامن ڈی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری باڈی میں وائٹ بلڈ سیل کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ تو آئیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذا میں وٹامن ڈی کے نہ ہونے سے ہماری باڈی میں بہت سی بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے سپرم کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری طبیعت ہر وقت سست رہتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ دوستو ان تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور جسم کو ایکٹیو اور صحت مند بنانے کے لیے ہماری روزمرہ کی ڈائٹ میں وٹامن ڈی والی غذاؤں کا شامل ہونا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو آئیے دوستو اب جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کون کون سی غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ مچھلی کے تیل میں وٹامن ڈی بے حد مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی کے گوشت میں بھی وٹامن ڈی کے اجزاء بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مچھلی کو اپنی روزمرہ کی ڈائٹ میں شامل کر کے وٹامن ڈی کی کمی سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی، پنیر اور انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ وٹامن سبزیوں میں بہت کم مقدار میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ گاجر، مولی، ٹماٹر میں وٹامن ڈی کی مقدار کم پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر بکری کے دودھ میں وٹامن ڈی کے اجزاء بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ دودھ دینے والے جانور جو صاف، کھلی ہوا، عمدہ غذا اور سبز چارے پر پرورش پاتے ہیں تو ان کے دودھ اور گھی میں وٹامن ڈی کے اجزاء عمدہ اور کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون اور سرسوں کے تیل کو اگر کچھ دیر تک دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس میں وٹامن ڈی کے اجزاء بڑی حد تک پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں اگر جسم پر زیتون یا سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو جسم میں وٹامن ڈی کے اجزاء پیدا ہو کر جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ ماہرین کے ریسرچ کے مطابق سورج کی شعاؤں سے وٹامن ڈی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی روغنی غذاؤں سے حاصل ہونے کے علاوہ سورج کی شعاؤں کے اثر سے ہماری جلد میں وٹامن ڈی خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے۔ سورج کی شعاؤں سے ہماری باڈی میں وٹامن ڈی کے اجزاء منتقل ہو کر ہمارے جگر میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا جگر صحت مند رہتا ہے۔ دوستو اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں میں سوکھے کی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انہیں مناسب دھوپ نہیں ملتی۔ اگر بچوں کی خوراک میں یہ وٹامن موجود نہ ہو تو بچے سوکھے یعنی ہڈیوں کی کمزوری اور لاغری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں لاغری پیدا ہو جاتی ہے تو بچوں کا جسم انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بچوں کی باڈی گروتھ رک جاتی ہے۔ بچوں کی باڈی گروتھ کے ساتھ ساتھ بڑوں کی باڈی گروتھ کے لیے بھی وٹامن ڈی کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہماری باڈی میں وٹامن ڈی کی مناسب مقدار موجود ہوگی تو تبھی ہم ایک صحت مند اور پرفیکٹ لائف گزار سکیں گے۔ تو جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو سیکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔